زندگی میں نظر آئی، یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، اور آپ نے کعب سے بڑی بہترین بات کہی جو سونے سے پانی سے لکھی جا سکتی ہے۔ فرمایا اے کعب تم کو خوشخبری ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی، یاد رکھو یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے آج کا دن، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ جس دن نے تمہاری ماں نے تم کو جنا تھا اس وقت سے لے کر آج تک کی تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ کعب کہنے لگے یا رسول اللہ آسمان سے میری توبے کا اعلان ہوا تو اس میں میرا کچھ کمال نہیں ہے، کمال کس کا ہے؟ میری اپنی سچائی کا ہے، میں سچا تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں آیتیں اتاری، اے ایمان والو ہمیشہ سچ بولو۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے، اونٹ ہے، سب ہے، جیسے ایک انسان کے پاس گاڑی کار ہوتا ہے آج کے زمانے میں، ویسے ان کے پاس اونٹ بھی تھا، گھوڑا بھی تھا، سب تھا۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس جتنا مال ہے پورے آپ لے لو، کیوں؟ اسی مال کی محبت نے مجھ کو آپ سے پیچھے کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کعب رضی اللہ عنہ جذبات میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعب جذبات میں فیصلہ مت کرو، پورا مال مت دو، اس لیے کہ اگر پورا مال دے دو گے تو کیا ہوگا اللہ کے راستے میں؟ فرمایا خیبر کا جو مال ہے نا اپنے پاس رکھ لو۔ اور اس کے بعد کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکمل طور پر یہ کرنے لگے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ ان صحابہ سے جب غلطی ہوئی انہوں نے کیا کہا؟ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، کہا اگر ہمیں کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے تو وہ توبے کا دروازہ ہے، اللہ کے علاوہ ہماری کوئی توبہ جو ہے قبول نہیں کرے گا۔ معزز حاضرین اسی طریقے سے دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کو خوشی کیسے ہوتی ہے؟ ہم نئی گاڑی لیتے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، نکاح کے دن کتنی خوشی ہوتی ہے، یہ خوشی ہے اپنی جگہ، لیکن یہ خوشی بہت بڑی خوشی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو خوشی کیسے ہوتی ہے؟ سنو سمجھو، میں ایک جگہ سے گزر رہا ہوں جہاں آس پاس میں کوئی دکان نہیں، صرف مجھے آسمان نظر آ رہا، زمین نظر آ رہی ہے، آس پاس میں کوئی دکان نہیں، کچھ نہیں، کوئی گاڑی نہیں، میں گاڑی پہ جا رہا تھا، سمجھو گاڑی جو ہے گیا میں، لیکن اس گاڑی کو وہاں جانے کے بعد وہ گاڑی مجھ سے گم ہو گئی۔ گاڑی گم ہونے کے بعد میری دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم ایک صحرا میں چل کر جا رہے تھے، گاڑی وہاں تمہاری گم ہوئی، دوبارہ ملنے پر تم کو کتنی خوشی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ اپنے بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ اور خوشی ہماری طرح ہنس کر اللہ تعالیٰ دانت نہیں دکھاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی بڑی عجیب خوشی ہے۔ وہ خوشی کیسی ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش کب ہوتا ہے؟ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ کو خوشی اس بات سے میرا بندہ گناہ کر کے میرے پاس آیا نا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی کی انتہا ایسے ہوتی ہے وہ فوراً وہیں درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اے بندے میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے، ایسا بولتا بندہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ خوشی میں غلطی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کر لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا جیسے یہ گاڑی گم گئی اس کے ملنے پر جیسے ہم کو خوشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ خوشی ہوتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی توبے سے خوش ہوتا ہے، اس خوشی کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں، ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے خوش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو اس کی اطلاع بندے کو ہو جاتی ہے۔ معزز حاضرین ہم یہ سمجھتے ہیں عید کا دن آئے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں غور سے سنو۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عید کے دن نیا کپڑا پہننے والا جو ہے اصل میں وہ عید نہیں ہے۔ عید میرے لیے کون سا دن ہے؟ کہا جس دن میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں وہ دن میرے لیے عید کا دن ہے۔ اگر میں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھوں وہ میرے لیے عید کا دن ہے۔ اگر صبح سے لے کر دوسرے دن کی صبح تک اگر میرے سے کوئی بھی گناہ سرزد نہ ہو تو وہ میرے لیے عید کا دن ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ عید دیتا ہے تو عید کے دن بھی ہمیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دیکھو کتنے مسلمان داڑھی مڑاتے ہیں، کتنے لوگ عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ فلمیں دیکھنے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ رمضان بھر اپنے رب کو خوش کر کے کیا ایک دن میں آپ اللہ کو ناراض کر دیں گے؟ عید کے دن اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے؟ رمضان میں رو رو کر جو دعائیں کی ان دعاؤں کا کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔
آپ دیکھو ایک عورت چرخہ چلا رہی ہے تاگے کا، اگر وہ بیچ میں تاگا لنڈا بنا کے پھینک دے تو کہیں گے احمق عورت ہے۔ اسی طریقے سے ہم مسلمان بھی رمضان بھر رو رو کر اللہ کی عبادت کرتے رہے، حرام کاری سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، لیکن جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا تو اگر ہم شیطان کے بندے بن گئے تو کیا رمضان میں کی ہوئی عبادتیں کام آئیں گی؟ نہیں آئیں گی۔ معزز حاضرین، معلوم ہوا جس دن اگر اللہ تعالی ہم کو اپنی نافرمانی سے بچا لو، سمجھو وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ معزز حاضرین، اور ایک مثال دیتے، دیکھو صحابہ کرام کیسے توبہ کرتے تھے۔ ایک ہے ماعز رضی اللہ عنہ، جن کا تعلق قبیل اسلم سے ہے، شادی شدہ تھے، شادی شدہ ہونے کے بعد ایک لڑکی سے ان کا زنا ہو گیا تھا۔ جسے ہم آپ کو بتاتے ہیں صحابہ اکرام کی مثالیں بیان کر کے صحابہ کو نشانہ بنانا یا ان کو گندا بنانا جو ہے مطلب نہیں ہے، مطلب کیا ہے، وہ گناہ کرتے تو فوراً اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہو جاتے تھے۔ گناہ ہوا رات میں، فوراً صبح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کی سوچ کیا، بندہ اپنے اندر ایمان کی طہارت کو رکھ کر زنا جیسی غلیظ چیز کو اپنے اندر کبھی بھی نہیں رکھ سکتا۔ آج کے نوجوان لڑکیوں کے پیچھے پڑتے ہیں، محبت میں گرفتار ہو کر شادی کر لیتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان کی پاکیزگی نہیں ہے۔ ایمان اگر ہوتا تو کبھی زنا جیسی گندی چیز کو اپنے دل میں بساتا نہیں۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر چلا جاتا ہے، جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر چلا جاتا ہے، جب چوری کرتا ہے تو ایمان نکل کر چلا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر وہ توبہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دونوں ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا توبہ کرنے پر ایمان واپس آ جاتا ہے۔ یاد رکھو، اگر ہمارے ایمان میں، اگر ہمارے دلوں میں ایمان کمزور ہے اور جو کمپلیٹ نہیں ہے، کبھی ہم زنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہم نے اپنے دل میں ایمان کی طہارت کو پیدا کر لیا، کبھی بھی شراب کی بوتل ان ہونٹوں کو نہیں لگائیں گے، اگر ہم نے اپنے ایمان کی پاکیزگی کا مکمل طور پر اقرار کر لیا۔ یہ ماعز رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے۔ آپ کہتے ماعز کو، ماعز استغفر اللہ، اللہ سے جا کو معافی مانگو، اللہ سے جا کر معافی مانگو۔ ماعز رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے پوچھا حقیقت میں تم نے زنا کیا کیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے زنا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا جاؤ سینے تک اس کے لیے گڑھا کھودو اور وہاں گڑھا کھود کر اس کو رجم کرنا شروع کرو۔ ایک آدمی کو جائز طور پر اپنی بیوی سے خواہش پورے کرنے کا جو ہے راستہ مل گیا، اس کے باوجود بھی اگر کسی عورت پر عزت حملہ کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کو پتھر سے مار مار کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فیصلہ کیا، اور جب ان کو مارا گیا، اللہ کے نبی ان کو انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اپنے صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ معاف کرے ماعز کو، اللہ تعالیٰ معاف کرے ماعز کو، اگر ان کی توبہ کو میں مدینے میں جو ہے تقسیم کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ سے 70 لوگوں کو معاف کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے غامدیہ رضی اللہ عنہ، یہاں عورتیں ہیں، ان کے لیے مثال ہم دینا چاہتے ہیں، حضرت غامدیہ کی مثال۔ غامدیہ کیا ہے؟ یہ غامدیہ قبیلے کی ایک عورت ہے، یہ بھی شادی شدہ تھے، زنا ہو گیا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالت حمل میں، پریگننسی ہے، بچہ پیٹ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے چلے جاؤ استغفار کرو جاؤ، تو کیا فرمایا غامدیہ عورت نے، قبیلے کی عورت نے، یا رسول اللہ کل ماعز نام کا ایک صحابی تمہارے پاس آئے تھے، آپ نے اس کو جیسے واپس کیا مجھے بھی واپس کر دو گے؟ فرمایا غامدیہ نے یا رسول اللہ گناہ کو دنیا میں مجھے پاک کر دو، اس لیے کہ اگر گناہ کرتا ہے انسان، توبہ کرتا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں کرے گا، مجھے پاک کر دو یا رسول اللہ۔ ایمان کی طہارت کے باوجود بھی یہ گناہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ غامدیہ ٹھیک ہے تمہارے پیٹ میں بچہ ہونا ڈیلیوری کے بعد آؤ، ڈیلیوری ہونے کے بعد آؤ، بچہ ہوتے ہی اگر ہمارے کوئی دوسرے مولوی صاحب ہوتے، کوئی دوسرا عورت مرد ہوتے، بولتے اللہ کے وہ آدمی بول ڈالے بس چھٹی مل گئی ہم نا، لیکن وہ گناہوں کے احساس میں ایسے جلتے تھے، ان گناہوں کا احساس ان گھروں میں بیٹھنے بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ عورت ڈیلیوری کے بعد فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ ڈیلیوری ہو چکی ہے، بچہ ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، اگر ہم اس کی ماں کو رجم کر دیں گے، پتھروں سے مار کر ختم کریں گے، تو بچے کو دودھ پلانے والا کون ہوگا؟ یہ دیکھو یہ رحمت کیسی ہے، سزا کی سزا بھی دینا، سامنے والے کو گناہ کا احساس بھی دلانا، لیکن بچے پر رحم کی بات بھی یہاں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے جاؤ 2 سال دودھ پلانے کے بعد واپس آؤ۔ دیکھو یہ ڈیلیوری ہونے 9 مہینے
اس کے بعد 2 سال پورے 3 سال اس گناہ کا احساس ان کو اپنے گھر میں بیٹھنے نہیں دے رہا ہے. اس کے بعد 2 سال کے بعد وہ اپنے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا ٹکڑا پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر بتاتے ہیں یا رسول اللہ میرا بچہ کھانے کے لائق ہو چکا ہے لہٰذا مجھے رجم کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید اور دوسرے صحابہ کو بول کر بھیجا جاؤ اس کے لیے سینے تک گڑھا کھودو اور مارنا شروع کرو. صحابہ اکرام نے اس عورت کو مارنا شروع کیا تو مارتے مارتے خون کا ایک چھینٹا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جسم پر اڑ گیا. اس وقت خالد نے کہا افسوس سے اس عورت پر گالیاں دینے لگے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے خالد کو کہا خالد رک جاؤ یہ بڑی ایمان افروز عورت ہے جس کو اس کے گناہ نے اس کے گھر میں بیٹھنے نہیں دیا تو آج وہ ہمارے پاس آ رہی ہے تو ہم جو ہے اس کو مکمل طور پر ایمان افروز مانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا لوگوں سن لو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر میں یہ توبہ مدینے کے 70 لوگوں میں اگر تقسیم کروں اللہ مدینے میں 70 لوگوں کو معاف کر دے گا. تو اس سے معلوم ہوا یہ ماعز رضی اللہ عنہ اور یہ غامدیہ یہ ایسے صحابہ تھے اگر گناہ ہوتا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. خواتین اسلام سے ہم خطاب کر کے یہ بات کہنا چاہیں گے اگر آپ بھی گناہ کرتے ہیں فوراً اللہ سے توبہ کرو. یقیناً ایک عورت اپنی زندگی میں جو سب سے بڑا گناہ کرتی ہے وہ اپنے شوہر کی ناشکری ہے. اپنے شوہر کی ناشکری ہے. اگر شوہر کی ناشکری کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو جہنم میں بھیج سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اس کی خدمت کو بڑا سمجھتی ہے اور جو ہے اس کو ایک سر کا درد سمجھتی ہے تو فرمایا اس کی عبادت بھی اس کے سر پر بھی نہیں اٹھے گی اس کی عبادت کر کے بیکار جب تک کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت نہ کریں. معلوم یہ ہوا کہ عورت کو کبھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ نافرمانی کرتی ہے رات میں سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ سے توبہ کرو رب اگر آج کے دن میں نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی تو مجھے معاف کر دے. معزز حاضرین اتنا ہی کیا صحابہ کرام جب بھی کوئی گناہ کرتے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کے توبہ کر لیتے تھے. یہ صحابہ کرام جیسے ہی ان دونوں نے زنا کیا فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. اسی طریقے سے وہ صحابہ کرام جو بڑے عمر میں ایمان لائے حضرت عمر کی عمر کیا حضرت ابو بکر کی عمر کے جب ایمان لے آئے تو لہٰذا معلوم ہوا صحابہ کرام زندگی کے کسی بھی وقت میں رہتے فوراً توبہ کر لیتے تھے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم اور آپ اگر گناہ کر رہے ہیں تو ہم یہ مت سمجھو کہ میرے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں میں نانا بن گیا ہوں دادا بن گیا ہوں. نہیں دادا ہو نانا ہو چاچا ہو ماموں ہو کوئی بھی نہیں. انسان کو مرنے سے پہلے مکمل طور پر توبہ کر لینا چاہیے. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمجھاتے ہیں اللہ کی رحمت بھی کیسے وسیع ہے اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کو کیسے پا لیتا ہے. ایک صحابی جن کی عمر 60 سے زائد ہے جن کے ہاتھ پیر ہل رہے ہیں. کب ہلتے انسان کے ہاتھ پیر جبکہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں چلنے بھی نہیں ہو رہا ہے ہاتھ میں لاٹھی بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ ایک آدمی ایسا ہے جو بہت گناہ کر چکا ہے اس نے گناہ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی گناہوں میں لت پت ہے گناہوں میں ڈوب چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بھی کیا میرے لیے توبہ ہے عمر کے اس مرحلے کو پہنچنے کے بعد بھی کیا میرے لیے توبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان ہو گئے کیا. ہاں کہا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے محض کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس سے پہلے کی زندگی میں تم نے جو بھی گناہ کیا ہوگا محض کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ بتاؤ دنیا کی کسی مذہب میں ایک یہ خوبی ہے ایک آدمی اسلام لانے سے پہلے زنا کیا ایک آدمی اسلام لانے سے پہلے پتہ نہیں کیا 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 پہاڑوں جیسے بڑا بڑا گناہ بھی کر لے لیکن لا الہ الا اللہ دل سے پڑھ لے اس پر عمل کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور وہ کہنے لگا وہ آدمی جس کے ہاتھ جل رہے تھے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس سے پہلے مسلمان ہو چکا تھا لیکن میں آج بھی آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر آگے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو بھی جو ہے اللہ کا رسول سمجھتا ہوں.
اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ہو گئے نا، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن یہ بات یاد رکھو اسلام لانے کے بعد کیا تم نے اپنی زندگی میں کچھ بھلے کام کیے، نیک کام کیے؟ تو کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ، تو آپ کہتے ہیں دیکھو تمہاری جو زندگی تاریکی میں گزر رہی تھی اسلام لانے سے پہلے، اب تمہارا دل ایمان کی نور سے منور ہو چکا ہے، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اس عمر میں اپنے گناہوں کو سوچتا ہوں تو میرے ہاتھ ہلنے لگتے ہیں، کبھی میں نے اپنی اسلام لانے سے پہلے کی زندگی میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا، ایسے کہہ رہے تھے، اور میں نے بڑے بڑے ایسے کام کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسلام لانے سے تمہارے چھوٹے بڑے ہر گناہ معاف ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی تاریکی کو دور کر کے اطاعت کا نور تمہیں دے دیا۔ اور جب یہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ تمہارے دھوکے کو بھی معاف کرے گا اور اسلام لانے سے پہلے تمہارے پورے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جب یہ وہ صحابی سنے تو اللہ اکبر کہنے لگے۔ کیوں اللہ اکبر کہنے لگے؟ وہ جب کافر تھے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے سوچا ہوگا پہاڑ جیسے گناہ ہوں گے تو میرا حال کیا ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں بھیج دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اتنا بڑا سمجھ کر اللہ اکبر کہتے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جا کر چھپ گیا۔ اس سے معلوم ہوا ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ یاد رکھو رحمت اللہ کی تنگ نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے کتنے حصے ہیں؟ 100 حصے ہیں۔ یہ ایک حصہ اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ اپنی 99 حصے قیامت کے دن یہ کرے گا۔ معزز حاضرین اور ایک مثال دیتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم شام گئے، وہ نوجوان جو قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرتا ہے، وہ نوجوان جو قبلے کی طرف تھوکتا ہے، سن لو یہ حدیث کیا کہتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم شام گئے، وہاں دیکھا ہم پیشاب کے لیے بیٹھے تو ایسا بیت الخلا ہے جس میں قبلہ آ رہا ہے۔ اب دیکھو قبلہ ایسا ہے نا، ایسا بنایا ہے، تو جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو دیکھ رہے ہیں کہ بیت الخلا کا رخ کیسا ہے؟ قبلے کی طرف ہے۔ ہم بیت الخلا سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے وہ غلطی کرنے کے بعد فوراً ہم نے توبہ کی۔ یہ صحابہ کرام اگر کبھی اپنی زندگی میں جو ہے کعبۃ اللہ اور قبلے کی عظمت کو بھی تار تار کرتے تو مرنے سے پہلے توبہ کر لیتے تھے۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں، آٹو چلا رہے ہیں، فوراً پیشاب آ گیا، آپ نے دیکھا نہیں قبلہ نہیں، قبلہ کیا ہے نہیں ہے دیکھا نہیں۔ اور قبلے کا احترام ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک تو قبلے کی طرف پیشاب کر رہے ہیں، دوسرا وہاں سوراخ بھی ہو سکتا ہے، جنات کا حملہ بھی آپ پر ہو سکتا ہے، اور تیسری چیز نوجوان پانی بھی نہیں لیتا۔ آج نوجوانوں کا حال ایسے، اور یاد رکھو قبلے کی طرف تھوکنا گناہ کبیرہ ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو پان کھاتے ہوئے قبلے کی طرف تھوکتے ہیں، نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی، کب بھی جا رہے ہو تھوکنا ہے تو دیکھ لو قبلہ کہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قبلے کی طرف تھوکے گا وہ تھوک قیامت کے دن اسی کے چہرے میں آئے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم ان تمام گناہوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں کعبۃ اللہ کی توہین کی ہے، اس کی طرف رخ کر کے کبھی پیشاب کرا ہے، کبھی ہم نے تھوکا ہے، تو مکمل طور پر توبہ کرنے کی کوشش کرو۔ معزز حاضرین، توبے کے قصے آئے تو معاشرے میں ایسے ایسے قصے بھی مشہور ہو گئے ہیں جو حالانکہ صحیح نہیں ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ وہ ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی لڑکی کے پیچھے پڑ گئے تھے، بعد میں انہوں نے توبہ کی ہے۔ جب وہ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء، سلفی علماء بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کوئی گئے گزرے انسان نہیں تھے، بلکہ بڑے علمی گھرانے میں انہوں نے تربیت پائی تھی، بڑے متقی تھے، اور بچپن میں انہوں نے قرآن یاد کر لیا تھا، لہذا یہ واقعہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح توبے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے علماء ایسے ایسے بنڈل قصے بیان کرتے ہیں جن کا پیر ہے نا جن کا ہاتھ ہے۔ کیسے؟ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ شراب پیتے تھے، حالانکہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ کہتے تھے ان کی بیٹی بولتی اے باپ تمہیں جہنم میں جاتے اگر تم جو ہے شراب پیے تو، حالانکہ مالک ابن دینار کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ لہذا توبے کے تعلق سے غلط واقعات فلاں بزرگ کا فلاں کا یہ ان کے وہ کتابوں میں پڑھ کے جو ہے اپنے ذہنوں کو خراب مت کرو۔ معزز حاضرین، خطبے کے آخری میں ہم علماء کی توبے کے بارے میں بتاتے ہیں، علماء کیسے کیسے توبہ کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، بہت بڑے عالم دین، فقہ شافعی کی انہوں نے بڑی خدمت کی۔
505 میں ان کی پیدائش ہے، انتقال ہے، پوری زندگی علم میں گزار دی. لیکن ہوا کیا، عقیدے کے باب میں تھوڑا ان کو ٹھوکر لگی. غزالی رحمہ اللہ کو کہتے ہیں مرنے سے پہلے صحیح بخاری کو لا کر اپنے سینے میں رکھ لیا. مات الغزالی وعلی صدرہ صحیح البخاری. پوری زندگی کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزار کے اور دین کی خدمت کر کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بعد جب اپنے رب کے پاس جا رہے تو کہتے ہیں صحیح بخاری میرے لیے سب سے اچھی کتاب ہے. تو اس سے معلوم ہوا بڑے بڑے علماء ایسے کرتے تھے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے امام راضی ایک عالم دین ہیں جو معتزلی قسم کے، آپ کو نہیں معلوم ہوگا لیکن ذہن میں رکھیے. راضی رحمہ اللہ جو یہ کہتے تھے قیامت میں اللہ نظر نہیں آتا، وہ کہا کرتے تھے. لیکن جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو کیا کہا، افسوس ہے میں نے اپنی پوری زندگی غلط عقیدے میں گزار دی. آج میں ایک کیا ہے نام جگہ کا، سجستان کی یعنی تو کسی جگہ کی بوڑھی کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ لے کر مرتا ہوں. تو لہٰذا بڑے بڑے علماء نے جو ہے زندگی گزاری. اسی طریقے سے ایک عالم دین کا نام تھا حنفی عالم دین، پوری زندگی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ میں گزار دی. لیکن مرنے کا وقت قریب آیا تو افسوس نے کیا کہا، کاش میں اپنی پوری زندگی حدیث کے پڑھانے میں گزارتا تو کتنا اچھا ہوتا. پتہ نہیں انور شاہ کشمیری یا کوئی ہے، فقہ ابو حنیفہ وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن افسوس ہوا ابو حنیفہ کی فقہ پڑھانا میں، لیکن اس کی جگہ صحیح بخاری پڑھتا، صحیح مسلم پڑھتا تو میرے زندگی میں کیا کیا آتا. اور ایک نام آتا ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا، جو ایک بڑے عالم دین تھے جنہوں نے ایک جماعت بنائی. اشعری قبیلہ ایسا جو ہے گمراہ فرقہ ہے یہ، لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لیا اور ایسی ایسی کتابیں لکھی جس میں واضح کر دیا کہ جو ہے یہ عقیدہ غلط تھا. اسی طریقے سے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، شیعہ کے ایک جو ہے فرقے سے ان کا تعلق ہے زیدیہ نام کے. جب ان کو معلوم ہوا کہ سلفی دعوت دنیا کا سب سے صحیح منہج ہے، اپنے شیعہ منہج سے ہٹ کر مکمل طور پر اہل حدیث ہو گئے اور جو ہے مکمل طور پر گناہوں سے توبہ کر لیا. معزز حاضرین، اگر ہم اور آپ توبے کے واقعات کو جاننا تھے تو کہاں جاتے ہیں؟ کتابیں خرید لیتے، تقریر سن لیتے، لیکچر سن لیتے اور کسی کا ویڈیو کلپ سن لیا اور ایسا شیئر کرتے. یاد رکھو توبے کے تعلق سے کوئی بھی واقعہ آئے آپ کو شیئر کرنے کا حق نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے صحیح اور غلط کے بارے میں مکمل طور پر فیصلہ کر لو. معزز حاضرین، اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء، ایک مصر کے عالم دین ہیں علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ. یہ عالم دین تھے لیکن یہ دجال کے فتنے کی حدیث کا انکار کرتے تھے. جب انہیں معلوم ہوا کہ صحیح منہج سلفی صحیح منہج ہے، اس سے مکمل طور پر توبہ کر لیا. کتنے علماء کے نام لے اور کتنے بڑے بڑے بدعتیوں نے الحمدللہ اپنے اپنے جو مکمل طور پر توبہ کی. نام لیں گے تو یہ ہوگا، اس لیے ہم یہیں اپنے اس پر ختم کرتے ہیں. بہرحال بڑے بڑے علماء بھی جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارا راستہ غلط ہے، انہوں نے بھی مکمل طور پر اپنے سے توبہ کیا. تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھے، یہ تو کیا ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، سلفی ہو گئے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، انگریزی کا قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور وہ ترجمہ مدینہ منورہ کا 76 ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. معزز حاضرین، اس خطبے سے ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہمارا دل ایسا ہے، اپنے دل میں بٹھا لو اگر میں گناہ کروں تو توبہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو ضرور قبول کرے گا. یہ ہم اپنے دل میں بٹھا لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے رب مجھے معاف کر دے، معاف کرنے کے بعد پھر گناہ کرتا ہے. حدیث دیکھو، کہتا ہے پروردگار مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے اللہ معاف کر دیا نا، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے رب مجھے معاف کر دے، اللہ پھر معاف کرتا ہے. 2 بار ہو گیا، تیسرے بار کہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے رب مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معاف کر کے بولتا ہے میرے بندے کو معلوم ہے کہ جب جب وہ توبہ کرتا ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، جب بھی میں توبہ کرتا ہوں معاف کرتا ہوں. یاد رکھو توبے کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے اور ہر ایک آدمی کو اپنی موت سے پہلے توبہ کرنا چاہیے. اگر ہم توبے کے بغیر مر گئے، گناہ کبیرہ لے کر مر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے ہم چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. آخری میں حدیث بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. یہ حدیث صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس نے اللہ سے کہا جب بھی دنیا میں ہم گناہ کرو، یہ حدیث کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شیطان نے کہا، شیطان نے اللہ سے کہا تیری عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر شیطان کہتا ہے اے رب تیری عزت کی قسم، جب تک آدم کے بیٹوں کے جسم میں جب تک روح ہے اس وقت تک ان کو میں بہکاتا رہوں گا. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں یہ بھی معلوم ہوا انسان کلمہ پڑھتا ہے تو موت سے پہلے بھی شیطان اس کو مکمل طور پر جو ہے گمراہ کرتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے شیطان کہتا ہے اے رب تیری عزت کی قسم، تیرے آدم کے بیٹوں میں جب تک ان کے جسم میں روح ہے اس وقت تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ کا اعلان بھی سن لو، اللہ کہتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم، جب جب وہ گناہ کر کے میری طرف پلٹتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیثیں ہم کو رلا دیتی ہیں اور ہم کو یہ پیغام دیتی ہیں جب بھی گناہ ہو جائے تو شیطان کی طرف مکمل طور پر اس کے یہ کرو، اور شیطان نے جیسے ابراہیم کو، جیسے شیطان نے آدم کو اور حوا کو گناہ کیا، ننگا کیا نا، ہم کو بھی آج ننگا کر رہا ہے شیطان۔ لہذا آدم کو نہیں چھوڑا شیطان، آدم کے بیٹوں کو پھر چھوڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شیطان کہاں سے آتا ہے؟ کبھی دائیں سے، کبھی پیچھے سے، کبھی آگے سے، لیکن اوپر سے نہیں آ سکتا شیطان۔ اللہ کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے، ومن خلفہم، رائٹ سے، لیفٹ سے، پیچھے سے۔ اوپر سے کیوں نہیں آئے گا شیطان؟ اس لیے کہ اوپر اللہ ہے اور اللہ کی رحمت انسان کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اے شیطان تو میرے سارے بندوں پر غالب آ سکتا ہے، لیکن کان کھول کر سن لے، میرے بندوں میں جو توبہ کرنے والے مخلص بندے ہیں ان کے اوپر تیرا کبھی بھی حکومت نہیں چل سکتی۔ تو ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، کب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ معزز حاضرین، آنے والے خطبے میں ہم یہ بتائیں گے توبہ کرنا کیسے چاہیے، توبہ کرنا چاہتے ہیں توبے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اور توبہ کرنے کی راہ میں کیا چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں، انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں اس پر غور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کی طرح، صحابہ کی طرح گناہ کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تیرے پاس جو رحمت کے خزانے ہیں، ہماری برائیوں کی وجہ سے اس رحمت کے خزانے کو اپنے پاس مت روک لے۔ پروردگار ہمیں مرنے سے پہلے صحیح معنی میں توبہ کرنے کی توفیق، جیسے صحابہ نے توبہ کی اسی طریقے سے ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم گنہگار ہیں، تیرے اس دربار میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، اور جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہم میں سے جو گنہگار ہیں ان کی گنہگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توبے کی توفیق نصیب فرمائے، اور توبے کے اندر جو مزہ اور لذت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔